ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میری شریعت سے روبردانی کرے گا، میری شریعت کو درکنار کرے گا، شریعت کو چھوڑ کر خواہشات پر عمل کرے گا، رب کے قرآن کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے دل کی خواہشات کے تابع اور غلام بن جائے گا، میرے رب نے فرمایا 2 طرح کی سزاؤں میں مبتلا کر دوں گا۔ سنو میرے عزیزو، جس چیز کے لیے ہم روز مرہ اپنی زندگی گنوا رہے ہیں، اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، جس چیز کی خاطر اللہ سب سے پہلے وہی سزا دے گا۔ ہم سب کی، میری بھی آپ کی بھی زندگی گزر رہی ہے زندگی کو اچھی بنانے کے لیے۔ کوئی اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جاتا ہے، کوئی اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جاتا ہے، کس لیے؟ روزی روٹی کمانے کے لیے، زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اپنی اولاد کی خاطر، اپنا گھر بار اور اپنا کاروبار بنانے کی خاطر دن رات انسان محنتیں کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، اور وہ گرمی جس میں انسان باہر نکلتا ہوا ڈرتا ہے، ایسی گرمیوں میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو مزدوری کرتے ہوئے دیکھا، پسینے سے کپڑے شرابور ہیں، جسم تھکاوٹ کی وجہ سے لاغر اور کمزور ہو چکا ہے، مگر محنت اور مزدوری میں کمی نہیں چھوڑتا تاکہ اس کی اور اس کے بچوں کی زندگی اچھی گزر سکے۔ میرا عزیزو، رب نے کہا جو میری شریعت سے روبرداری کرے گا سب سے پہلے یہی سزا دوں گا کہ اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، ایسے تنگ کروں گا کہ جس کام کے اوپر ہاتھ ڈالے گا کام بننے کے بجائے بگڑ جائے گا، جس کاروبار پر ہاتھ ڈالے گا کاروبار چلنے کے بجائے اس کی زندگی کو تنگ کرتا ہے۔ جب زندگی اجیرن بن جاتی ہے، زندگی تباہ ہو جاتی ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے، بندہ ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے دماغ میں شیطان ایک بات ڈالتا ہے، کیا؟ کہ تیرا کاروبار کسی نے بندھوا دیا۔ ڈالتا ہے کہ نہیں؟ کاروبار پر ڈاکہ ڈال دیا، کاروبار بندھوا دیا، کاروبار پر کسی نے ڈکیتی ڈال دی، کسی مولوی نے کوئی تعویذ کر کے دے دیا کہ تیرا کاروبار نہیں چلے گا، پھر وہ جائے گا تعویذ والوں کے پاس، پھر وہ جائے گا بزرگوں کے پاس اور جا کر کے کہے گا حضرت کوئی تعویذ دے دو، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار پر ہاتھ ڈالتا ہوں بجائے بڑھنے کے گھٹ جاتا ہے، تجارت کرتا ہوں بجائے بڑھنے کے ڈوب جاتی ہے، کھیتی باڑی کرتا ہوں بجائے اگنے کے ختم ہو جاتی ہے، کوئی تعویذ ایسا دے دو جس سے کاروبار میں ترقی ہو جائے۔ اور پھر پیسے کمانے والے یہ ٹھگ، پیسوں کا سودا اور ایمان کا سودا کرنے والے یہ چور، یہ کہتے ہیں ہاں تیرا کاروبار بن چکا ہے، تیرا کاروبار کے اوپر پورا جادوگر نے جادو کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو ڈرائے گا نہیں تو پھر پیسے کیسے نکلیں گے؟ اس کو ڈرائے گا نہیں تو اس کے تعویذوں کی دکان کیسے چلے گی؟ عزیزو،
پھر وہ اس سے مرغے منگوائے گا، کلیجی منگوائے گا، پھر مور کے پنکھ منگوائے گا، پھر نہ جانے کیا کیا وہ لیا تیرا کاروبار کھول دوں گا۔ ارے ظالم، اگر تو اتنا بڑا کاروبار چلانے والا ہے تو تو دکان کھول کر کے کیوں بیٹھا ہے؟ کیوں تو 100 روپے کی ٹھگی مارتا ہے؟ عزیزو، اصل بات یہ نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت سے پوچھو، قرآن میں اللہ نے صاف کہہ دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، شریعت کو پسے پش ڈالے گا، پیارے پیغمبر کی سنتوں کا جنازہ نکالے گا، دین کا مذاق بنائے گا، دین کی توہین کرے گا، قرآن کا مذاق بنائے گا، نماز کا مذاق بنائے گا، رب آواز دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ پڑا ہوا سوتا رہے گا، اللہ کہے گا حی علی الصلاۃ، وہ پڑا ہوا سو رہا ہے، اللہ کہے گا حی علی الفلاح، وہ پڑا ہوا سو رہا ہے، اس کے کانوں پر اثر نہیں ہوتا، اس کے جسم پر اثر نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی، جب اللہ کی شریعت کو ایسے پامال کیا جائے گا، پھر کوئی تعویذ بنانے والا تمہاری زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتا۔ اس لیے اصل چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہر چیز کا علاج تعویذ نہیں ہے، ہر چیز کا علاج دعا نہیں ہے۔ کون سی دعا؟ ایک عجیب سی بات کہہ دی، کون سی دعا؟ جو ہم جاتے ہیں بزرگوں کے پاس دعا کرانے کے لیے۔ میرا عزیزو، یہ بھی بتاؤں گا میں، کیونکہ یہ ایک عجیب بات ایسی آ گئی، اگر اس کو ادھورا چھوڑ دیا تو وہ سارے لوگوں کو اشکال ہو جائے گا۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ ایک دور تھا، 2017 کا، سمجھنے والے سمجھ جائیے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ 2017 کا دور تھا، مسجدوں کے محراب میں دعائیں کی گئی، ممبروں پر بیٹھ کر کے دعائیں کی گئی، دعاؤں کی محفلوں کو سجایا گیا، دعاؤں کی محفلوں کو سجایا گیا، دعائیں کرائی گئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، قرآن کریم جگہ جگہ پورے ہو رہے تھے، جگہ جگہ دعا کرائی جا رہی تھی، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ علماء سمجھ جانا، اللہم لا تسلط علینا من لم یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لم یرحمنا، اللہ ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرنا جو ہمارے اوپر رحم نہ کرتے ہو۔ 2017 کا زمانہ، جگہ جگہ دعائیں کی گئی، دعاؤں کی محفلوں کو سجایا گیا، مگر جس چیز کے بچنے سے، جس چیز سے بچنے کے لیے دعائیں کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو سر کے اوپر مسلط کر دیا۔ پہنچے کہیں؟ آپ بھی پہنچے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ دعائیں کی گئی، اللہ اس چیز سے بچا رہے، اشاروں میں بتا رہا ہوں، لیکن جس چیز سے بچنے کے لیے دعائیں کی گئی، اسی چیز کو مسلط کر کے رکھ دیا گیا۔ اب اشکال تو ہونا تھا۔ ایک ٹولی نوجوانوں کی اچھی خاصی 10-15 بچے، 10-15 نوجوان واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام پر اپنی زندگی کو تباہ کرنے والے، اس کے اوپر دیکھنے والے، وہ آئے میرے پاس، کہنے لگے مفتی صاحب ایک بات پوچھنی چاہتے ہیں، غصہ مت کرنا۔ غصہ کس چیز کی؟ کیونکہ بات ہی کچھ ایسی پوچھنا چاہتے تھے، غصہ آ بھی جاتا ہے۔ سنو آپ کیا پوچھا انہوں نے؟ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، جو اشکال ان کے دلوں میں پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب دنیا میں ایک سے ایک اللہ والا ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ ایک سے ایک ولی ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ ایک سے ایک بزرگ عالم پڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ کہ اس وقت پورے ہندوستان کے اندر دعائیں کرائی گئی،
مگر کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی. سمجھ میں آئے؟ کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی. جس چیز سے بچنے کے لیے دعائیں کرا رہے تھے وہی چیز سب کے اوپر مسلط ہو گئی. ان کا اشکال اپنی جگہ پر حق تھا کہ جب سب نے دعائیں کی، رمضان المبارک کے مہینے میں دعائیں کی گئی، ختم قرآن کے موقعوں پر دعائیں کی گئی، منبروں اور محرابوں میں بیٹھ کر کے رب سے دعائیں کی گئی، مگر جو دعا ہم نے مانگی بظاہر وہ دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کیا دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو اللہ سے منوا لے اپنی باتوں کو اس امت کے لیے؟ آگے چل کر کے انہوں نے جو لفظ بولا وہ غصہ آنے کا. لاسٹ میں چل کر کے کہنے لگے مفتی صاحب معاف کرنا، ہمیں تو ایسا لگ رہا کہ دنیا میں سارے مولوی پیٹ بھرو، کسی کی بھی دعا قبول نہیں، کسی کی بھی دعا قبول نہیں. سارے ایسا لگتا ہے کہ پیٹ بھرنے والے ہیں، پیٹ بھر کر کے بیٹھ کے دعائیں ان کی قبول ہوتی نہیں. کیسے مولوی، کیسے بزرگ، کیسے عالم؟ میں نے کہا اس کا جواب انشاءاللہ جمعے میں دوں گا. ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے بھی دلوں کے اندر یہ اشکال پیدا ہوا. میرا عزیزو، اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا. پہلے ایک مثال دے رہا ہوں، اس سے سمجھیے کہ اس کا جواب بتا. ایک باپ کے یہاں چند بچے اللہ نے عطا فرمائے. باپ کے یہاں چند بچے اللہ نے عطا فرما دیے. ایک بچہ ہو گیا ان میں سے قابل، باپ ہی نہیں مانتا. باپ نے کہا بیٹا پیاس لگی پانی لا دو، لایا ہی نہیں. کان کے اوپر کو بات ٹلا کر کے چلا گیا. باپ کو احساس نہیں ہوگا. جن کی شادی ہوگی، جن کے یہاں بچے ہیں، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اگر اپنے بچوں کو کام بتاؤ گے، پانی کے لیے بولو گے، کھانے کے لیے بولو گے، دواؤں کے لیے بولو گے، اور وہ بچہ آپ کی کہی ہوئی انسنی کر دے، کانوں کے اوپر کو ٹلا کر کے چلا جائے، قسم رب کی آپ کے دل پر وہ زور پڑے گا. اس زور کو صرف آپ محسوس کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں. آپ کہو گے ظالم میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہ کیا، پوری زندگی تیری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کر، اور آج میں نے تجھے پانی لانے کے لیے بولا، تو نے میری بات کو نہ مانا. باپ کے دل پر زور پڑے. باپ بیٹھ کر کے سوچے گا، کھانا کھانے کو من نہیں کرے گا. بیوی کہے گی ذرا کھانا کھا لو، من نہیں کرتا. کیا بات ہے؟ کچھ اندر دل کے اوپر اتنا زور پڑتا ہے کہ کسی کو بتانے کے قابل نہیں رہتا کہ جس اولاد کے پالن پوشن کی خاطر، جس اولاد کی زندگی کو بہتر بنانے کی خاطر پوری زندگی اپنی لگا دی، داؤں پر لگا دی، صحت نہ دیکھی، تندرستی نہ دیکھی، سب کچھ گوا دیا اس اولاد کی خاطر. آج وہ اولاد مجھ کو ایک پانی کا گلاس بھر کر دینے کے لیے تیار نہیں. یہ دکھ کس کو بیان کرے گا؟ برداشت کر لیا ایک دن، برداشت کر لیا. دوسرا دن آیا، باپ نے کہا بیٹا مجھے ذرا تھانہ بھون تک جانا ہے، مجھے لے کے چلیو ذرا، مجھے وہاں کچھ کام ہے. بیٹے نے کہا بھی میرے پاس ٹائم نہیں، اور دوسری طرف کو نکل گیا. باپ کے دل کا اور بھی زور پڑے گا. ظالم نے کل بھی عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، عشاء میں نہیں آیا. رب نے کہا کہ حرام کاروبار نہیں کرنا، حرام کاروبار میں لگ گیا. رب نے کہا پڑوسی کا دل نہ دکھانا، وہ پڑوسی کا دل دکھانے لگ گیا. رب نے کہا ماں باپ کو نہ ستانا، وہ ماں باپ کو ستانے لگ گیا. کل ملا کر کے بات یہ کہ اللہ حکم دیتا ہوا جا رہا ہے، بندہ ٹالتا ہوا جا رہا ہے. اللہ کہتا ہوا جا رہا ہے یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، اور بندہ نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا. لاسٹ میں کیا ہوگا؟ بتاؤ کیا ہوگا؟ باپ نے کیا کیا تھا؟ گھر سے باہر نکالا تھا کہ نہیں؟ تو اللہ کیا کرے گا پھر؟ وہ ایک مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، بعض لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، قبر میں لٹک چکے ہیں، مگر حرام چیزوں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں.
تو پھر اللہ کیا کرے؟ کہنا اچھا بھائی تیرا راستہ الگ میرا راستہ الگ، تو جانے اور تیری زندگی جانے۔ یاد رکھنا جس دن اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تو جانے تیری زندگی جانے، اس دن دنیا کی کیڑی بھی ڈرائے، اس دن دنیا میں بسنے والا نہت کا جانور بھی تمہارے اوپر حاوی ہو جائے، ہر چیز تمہیں ڈسنے کی کوشش کرے گی، ہر چیز تمہیں تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ساتھ دینے والی طاقت اس نے تھوڑا سا ہلکا سا چہرہ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ دل دکھایا، زیادہ نافرمانی کی ہے۔ اب جب اللہ پکڑتا ہے پھر دنیا کی زندگی تنگ ہوتی ہے۔ اب جو میں کہنا چاہ رہا تھا، جو جوانوں نے سوال کیا تھا، اب وہ جاتے ہیں بڑے بزرگ کے پاس، اللہ والے کے پاس، کتب کے پاس، اللہ کے پاس، اللہ کے پاس، حضرت دعا کر دیجئے گا۔ بچوں سے پریشان، کاروبار سے پریشان، بیوی سے پریشان، محلے والوں سے پریشان، کاروبار سے پریشان، حضرت دعا کر دیجئے گا۔ حضرت اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ربا یہ بندہ آیا ہے، یہ بڑا پریشان ہے، بڑا پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ کہے گا میرے نیک بندے، تیرا میرے یہاں بڑا مقام ہے، تیرے میرے یہاں بڑی عزت ہے، لیکن جب تک ظالم خدا کر کے میرے قدموں میں گر کر کے معافی نہیں مانگ لیتا، جب تک تیری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ جب تک دعا ان بزرگوں کی قبول اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ نظام ہے، نیچر ہے، یہ سسٹم یہی ہے۔ جب تک باغی بغاوت سے توبہ نہیں کرے گا، جب تک ظالم ظلم سے توبہ نہیں کرے گا، جب تک معاصی اپنی معصیت سے توبہ نہیں کرے گا، عاصی اپنی معصیت سے توبہ نہیں کرے گا، جب تک گنہگار گناہوں کو نہیں چھوڑے گا، جب تک بے نمازی نمازی نہیں بنے گا، جب تک روزوں کو ترک کرنے والا روزے رکھنے شروع نہیں کرے گا، جب تک ماں باپ کو ستانے والا ستانا بند نہیں کرے گا، اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرے گا، تو یاد رکھنا کہ ان بزرگوں کی دعاؤں کو اللہ اس کے حق میں قبول نہیں کرے گا۔ یہ نظام ہے، یہ نہیں چاہیے۔ تو اب آپ کو جواب مل گیا، مولویوں کی دعائیں بزرگوں کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی ان کے حق میں کہ جو شرابی کا حالات بگڑ گئے، حالات بدل گئے، حالات انگڑائیاں لے رہے ہیں، مگر اب تک شرابی نے شراب نہیں چھوڑی، حالات بد سے بدتر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، مگر اب تک بے نمازی نمازی نہ بنا، اب تک سود کھانے والے نے سود نہ چھوڑا، اب تک غیبت کرنے والے نے غیبتوں کو ترک نہیں کیا، اب تک زنا کرنے والے نے زنا نہیں چھوڑا، اب تک گناہ کرنے والے نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ تو میرے بھائی، دنیا کا نظام نہیں بدل سکتا جب تک یہ 5-6 فٹ کا جسم انسان بدل نہیں لیتا، جب تک دنیا کا نظام نہیں بدلتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں پڑھ کے سجدہ کر لیں گے فقط، اور 2 آنسو بہا دیں گے اور آسمان سے میدان بدر کی طرح فرشتے نازل ہو جائیں گے اور نظام بدل جائے گا؟ نہیں، دیکھو عادت الگ ہے، قدرت الگ ہے، سمجھو دونوں باتیں۔